حنیف عباسی صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر، پیپلز پارٹی تواتر سے آپ پہ چسپا کر چکی ہے، یہ سلیکٹڈ کا اور لاڈلے کا جو لیبل ہے نا، چسپا کر چکی ہے. چسپا سمجھے. راجہ پرویز اشرف صاحب بھی متنبع کر رہے ہیں کہ اگر الیکشن نہیں سلیکشن ہوئی کوئی بھی ڈیلیور نہیں کر پائے گا. آپ کو یہ نا بہت، میں نے آپ کے ہی چینل پہ ایک دفعہ 2-4 دن پہلے بھی میں نے اپنا انٹرویو دیا، لیکن آپ نے مجھے بات سوال دیا. یہ دیکھیں، بات انگور کھٹے والی ہے. یا جب پہلے سے ہمیں پتا ہو کہ ہماری اس وقت سے نہیں ہے، پولیٹیکلی ہم جیت نہیں سکتے، تو ہم دوسروں پہ الزام لگانا شروع کر دیں. ہماری اسٹریٹجی دیکھیں، کتنی خوبصورت اسٹریٹجی ہے ہماری، کہ ہمیں ابھی ووٹ پڑے نہیں تو ہم پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم وزیر اعظم بن گئے، اور لوگوں نے یقین بھی کر لیا ہے، اور پارٹیاں بھی پریشان ہو گئی ہیں. یہ ہماری اسٹریٹجی کا حصہ ہے. جب بھی کوئی پلیئر کھیلنے جاتا ہے، جب بھی کوئی ٹیم کھیلنے جاتی ہے، جب کوئی انڈیویجول کھیلنے جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں ونر ہوں، میں جیتا ہوں. کبھی کسی نے کہا میں ہارا ہوں. اچھا، اب گراؤنڈ ریئلٹی بھی ایسی ہے کہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو میاں نواز شریف صاحب کی آمد ہے کہ وہ پاکستان پہنچ گئے. میاں نواز شریف کے آنے کے بعد پارٹی کے اندر ایک جان پڑ گئی، اور اس کی واضح مثال آپ کا 21 اکتوبر والا جلسہ ہے، جس کو ایک جلسہ کر کے آپ لوگ جھاگ کی طرح بیٹھ گئے. نہیں، انتخابی مہم چلانے کا نام نہیں لے رہے. ہم نے الیکشن شروع نہیں ہوئے مہر، ابھی الیکشن شروع نہیں ہوئے کہ ہم روز جلسے کریں. ہم نے ایک جلسہ کر کے آپ کو دکھانا تھا، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا. سن لیں، ایک جلسہ کر کے ہم نے آپ کو دکھانا تھا کہ پاکستان کے اندر جس طرح چیف آرگنائزر ہماری مریم نواز صاحبہ نے پورا پاکستان کے اندر پارٹی کو موبلائز کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ میں جب خود گیا ہوں تو ہم رنگ روڈ سے آگے نہیں جا سکے. فیروزپور روڈ بند ہے، ملتان روڈ بند ہے، رنگ روڈ بند ہے، گالا شکاکو تک جی ٹی روڈ بند ہے، اندر پورے کا پورا لاہور بلاک ہے. ایک دفعہ ایڑی چوٹی کا زور لگانا اتنا مشکل نہیں ہوتا. نہیں، بہت مشکل ہوتا ہے. لوگوں کو ان حالات میں، جب ملک کے اندر بجلی کی جو ریٹس ہیں، گیس کے جو ریٹس ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، تو آپ یہ مان رہے ہیں کہ لوگ آپ سے دکھی ہیں، پھر بھی ان کو جمع کرتے ہیں. ان کو ابھی بھی دانیال عزیز اور احسن اقبال کا. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزوں کے باوجود لوگوں کا لاکھوں کی تعداد میں آنا، ایک لیڈر کی پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوا جو انہوں نے اسپیچ ماری نا وہاں پہ، وہ ایک اسٹیٹس مین والی تھی، جس میں الیکشن کا ذکر بھی نہیں کیا. نہیں دیکھیں، وہ تو ذکر تو ہو گیا نا، جب وہ آ گئے میدان میں تو الیکشن تو ہونا ہی ہونا ہے. لیکن انہوں نے ایک بڑے بندے نے بڑی اسپیچ کی ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں، میں کون ہوں جس نے میرا خیال ہے میٹرک کے بعد اسپیچز کرنا شروع کی، اور کسی عام آدمی کی اسپیچ یا بڑے سے بڑے بندے کی اچھی اسپیچ نہ ہو تو میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ اچھی اسپیچ نہیں ہے. وہ اتنی بڑی اسپیچ تھی، اتنی بڑی تقریر تھی کہ لوگوں کے لیے پورا میسج تھا کہ میں لوگوں کو ساتھ لے کے چلوں گا. اور انہوں نے ثابت بھی کر دیا. ابھی آپ دیکھیں نا، بہت ساری پارٹیز ان کی طرف متوجہ ہو رہی ہیں. وہ علاقائیت پر مبنی ہو، صوبائیت پر مبنی ہو، لسانیت پر مبنی ہو. تمام جماعتیں جو ہیں اس ایک بڑے درخت کے نیچے جو ہے وہ اکٹھی ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو جیت ہمیں نظر آ رہی ہے. باقی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال رہا تو کوئی نہیں روک سکتا. آپ کی جیت دوسروں کو بھی نظر آ رہی ہے. مسئلہ ہے زرداری صاحب نے کہا ہے کہ اگر دیکھیں دور اندیش لوگ ہیں زرداری صاحب کو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ دور اندیش نہیں ہے؟ اگر ان کو بھی نظر آ گئی ہے تو عوام کو بھی نظر آ گئی ہے. تو عوام جو ٹریڈرز ہیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، جو اس وقت ملک کے اندر تجارت پیشہ طبقہ ہے یا عام نوکری پیشہ لوگ ہیں، ان کے اندر نا، میں خود لوگوں میں رہتا ہوں، ہم کوئی ایگزیکٹو لوگ تو ہیں نہیں. آپ یقین مانیں، تمام ٹریڈرز کہتے ہیں کہ یار جلدی سے تہاڈی حکومت آوے تاکہ کام چلے، نظام ہے زندگی کا وہ چلنا شروع ہو. عام جو سیلری پیڈ بندہ ہے اس کو امید بن گئی ہے کہ میاں نواز شریف کے آنے سے جو ہے وہ بجلی کے ریٹ کم ہو جائیں گے، گیس کے ریٹ کم ہو جائیں گے،